يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ حضرت مولوی قاری صاحب نے بہت اچھا کیا کہ 5 منٹ میں ہی نمٹایا، تو آگے آنے والے لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو مقررہ وقت ہے اس میں نمٹائیں تاکہ نظام میں خرابی نہ ہو۔ اور قاری صالح صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ قاری صالح صاحب ایک نعت پیش کریں، وہ بھی 5 منٹ کے اندر اپنی نعت کو پورا کریں۔ قاری صالح صاحب۔ اپنا مائک انمیوٹ کر دو قاری صالح صاحب۔ قاری صالح صاحب موجود ہیں؟ نعت شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ ان کی آواز نہیں آ رہی بالکل کچھ بھی۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں وعلیکم السلام، آ رہی ہے قاری صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، شروع کریں نا جی۔ محفل مہتاب انجم میں نمایاں آپ ہیں، محفل مہتاب انجم میں نمایاں آپ ہیں، پھول میں نسرین میں نرگس میں خنداں آپ ہیں، پھول میں نسرین میں نرگس میں خنداں آپ ہیں، نور و نکہت آپ ہے جان
داغتا آپ ہیں، موسم گل آپ ہیں، فصل بہار آپ ہیں، موسم گل آپ ہیں، فصل بہار آپ ہیں، سب سے اعلیٰ آپ ہیں، سب میں نمایاں آپ ہیں، سب سے اعلیٰ آپ ہیں، سب میں نمایاں آپ ہیں، آپ سا کوئی نہیں، شاہکار یزداں آپ ہیں، آپ سا کوئی نہیں، شاہکار یزداں آپ ہیں، داستان آدم و حوا بڑی دلچسپ ہے، داستان آدم و حوا بڑی دلچسپ ہے، داستان آدم و حوا کا عنوان آپ ہیں، داستان آدم و حوا کا عنوان آپ ہیں، دل میرا خاموش ہے اور لب پہ ہے ذکر رسول، دل میرا خاموش ہے اور لب پہ ہے ذکر رسول، دل میں گویا آپ ہیں، لب پر نمایاں آپ ہیں، پھول میں نسرین میں نرگس میں خنداں آپ ہیں، محفل مہتاب و انجم میں نمایاں آپ ہیں، پھول میں نسرین میں نرگس میں خنداں آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، قاری قاسم صاحب اور قاری صالح صاحب کی آواز سن کر ایسا لگا جیسے جامعہ ڈھابل میں پہنچ چکے ہیں، اور وہی بس جمعرات کی رات آج بھی جو جامعہ ڈھابل میں گزرتی تھی وہ یاد آئی۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آگے مفتی مجاہد صاحب سے میں درخواست کروں گا، چونکہ یہ گروپ ہمارا جو ہے باہمی امداد کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، تو مخلوق کی خدمت کے بارے میں کچھ احادیث نبویہ کی روشنی میں اور قرآن کریم وغیرہ کی روشنی میں کچھ مفید باتیں مفتی مجاہد صاحب سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مفتی صاحب نے 5 منٹ میرے بڑھا دیے ہیں۔ ہاں شاید میں ایسا ہو گیا، آپ کو 5 منٹ دیے گئے تھے۔ جی جی بولی خیر، موبائل سے درخواست ہے کہ وہ ذرا اپنا چہرہ دکھائیں یار۔ دکھاتا ہوں بعد میں، ابھی تھوڑی ہمت نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کی۔ خیر، بسم اللہ الرحمن ہمت الرحیم۔ بھی ہو جائے گی لیکن چہرہ دکھا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم علمنی تأویل الاحادیث، اللہم علمنی مسائل الحکمہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، معاصرین کے سامنے بات کرنا بڑا
مشکل مرحلہ ہے. اساغیر کے سامنے بھی بول سکتے ہیں اور اکابر کے سامنے اصلاح کی غرض سے بول سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے بولنا میرے لیے بڑی مشکل کی چیز ہے. بہرحال میں 2-3 باتیں کچھ عرض کروں گا. دیکھیے، میں نے ایک روایت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت ممکن ہے کہ فخر جو ہے آدمی کو کفر میں داخل کر دے. ہم لوگوں نے اسلامی باہمی امداد جو شروع کیا ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا. دیکھیے، ہم لوگ جو یہ کام اسلامی باہمی امداد کا جو شروع کیے ہیں، یہ اس کا ایک ہم لوگوں کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اگر ہم سامنے رکھ کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ کفر سے بچا لیں گے. ابھی دیکھو، میں نے جو روایت پڑھی کہ فقیری بہت ممکن ہے کہ آدمی کو کفر میں داخل کر دیں گے. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا جتنا بھی سرمایہ تھا وہ سب ختم ہو چکا، صرف ایمان باقی رہ گیا ہے. اب اس ایمان کو لوگوں نے پیسوں کے ذریعے سے خریدنا شروع کر دیا ہے. ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جتنا بھی ہم سے ہو سکے لوگوں کی امداد اگر کرتے رہیں گے تو بہت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ لوگ کفر سے بچ جائیں گے. بہت سارے واقعات ہم لوگوں کے سامنے ہر ایک کے پاس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اگر مال دیا ہے تو لوگوں کو فقر و فاقے سے بچانے کے لیے ہم لوگ اس مال کو استعمال کریں. اور لیث ابن سعد رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے، ان کے متعلق آتا ہے کہ ہر سال کی آمدنی کروڑوں روپے کی تھی، لیکن کبھی بھی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. وجہ اس کی یہی تھی کہ جتنا بھی مال وہ آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے. ایک یہ چیز بتلانی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت سارے ایمان کے شعبے ذکر کیے ہیں. اس کے اندر ہم لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ، احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ افضل الاعمال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت بہت ساری چیزیں جو ذکر کی تھی، اس کے اندر سے ایک چیز یہ تھی کہ تطعم الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو شیخ اکرام علی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اللہ کے نبی نے اس کے متعلق کہا. ایک تو کہا افشو السلام، سلام کو عام کرو، کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ آدمی ہتھیار لے کر گھوڑے پر نکل جاتا، سامنے جو آتا اس سے مقابلہ کرتا اور اس کے پاس جو مال ہوتا وہ چھین لیتا، وہ اس کی جاگیر بن جاتی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی سلام کرو، سلام سے اس کو سلامتی کا وعدہ کرو. پھر اس کے بعد تطعم الطعام کہا کہ فقر بہت تھا، غریبی بہت تھی، کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا گیا. تو اس زمانے کے اندر بھی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ قریب ہے کہ کفر میں داخل ہو جائے، ہم لوگوں کو ان کی امداد کرنی چاہیے. ایک چیز یہ بتلائی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ بتلانی ہے کہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ دیکھیے، ایمان پر خاتمے کے 7 نسخے انہوں نے ذکر کیے بہت تحقیق کر کے. اس کے اندر سے ایک نسخہ یہ ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو اور لوگوں کو کھلاؤ اور لوگوں پر خرچ کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں. بری موت سے محفوظ رکھنا، انہوں نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ ظاہر سی بات ہے آدمی کی بری موت نہیں آئے گی تو اچھی موت آنا یقینی ہے. اور بہت سارے نسخے انہوں نے ذکر کیا خاتمہ بالخیر کے. اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں بتلانی تھی. ایک تو یہ چیز کہ ابھی حالات بہت نازک ہے، ہم لوگوں کو لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے. اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو کفر سے بچانے کے لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے. تیسری چیز ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگوں کا بھی ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. بس اتنی باتیں بتلانی تھی. اگر کسی کو کس کے اوپر کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں مفتی صاحب نے بتائی اور بہت اہم باتیں ہیں، اور یہی وجوہات تھی جن کی بنا پر ان چیزوں کی طرف دھیان گیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد یہ جو ہم نے گروپ شروع کیا، اس کے اسباب و عوامل کیا تھے، کن حالات کے تئیں اس کو شروع کیا گیا، کن مقاصد اور عوامل کے پیش نظر شروع کیا گیا، اس سے متعلق میں کچھ ابتدائی چیزیں بتاتا ہوں. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک تھے مولوی سلیم رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تامہ فرمائے.
اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ایسے حالات میں انتقال ہوا کہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی نظم مستقل نہیں چھوڑا تھا۔ اس وقت ذہن پر ایک جو ہے زوردار جھٹکا لگا کہ یہی حالت کل کو ہماری بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ اور پھر اسی درمیان ایک اور واقعہ سننے میں آیا کہ یہاں میرج میں ایک بہت ہی جو ہے فعال تبلیغی جماعت کا ذمہ دار تھا، اور بیچارے نے زندگی تبلیغی جماعت میں گزاری، لیکن پھر جب انتقال ہوا تو اس کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کھانے پینے تک کے لیے محتاج ہو گئے۔ اور جب مسلمانوں کی کچھ جمعیتوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ ان کے پاس پہنچے، تب تک اس سے پہلے عیسائی مشنریاں ان کے پاس پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے ان کو جو ہے پیسہ بھی دیا، ان کی بچیوں کا اعلیٰ کالجز میں داخلہ بھی کروایا اور ان کو عیسائی بنوا دیا۔ تو جب یہ بات پھیلی تو پھر علماء پہنچے ان کے پاس اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے صاف کہا کہ جس وقت ہم کو ضرورت تھی اس وقت تو تم آئے نہیں، اب جب ہماری ضرورت پوری ہوئی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو ایک آدمی زندگی بھر ایمان کی محنت کرتا رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہے، لیکن خود اس کے بیوی بچوں کا ایمان و اسلام محفوظ نہ ہو، یہ تو انتہائی تشویشناک اور پریشان کرنے والی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل و عیال کے متعلق بھی تو پوچھیں گے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے دوزخ سے بچاؤ۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیچھے ایسا کوئی نظم رکھ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بعد ہمارے بیوی بچے محتاج نہ رہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے پورا مال خرچ کرنے کے متعلق پوچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نہ، پورا مال نہیں خرچ کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے آدھے مال کے متعلق پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر منع کیا، کہا کہ ثلث مال صدقہ کر دوں اللہ کے راہ میں، تو کہا کہ ہاں ثلث مال تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں اور اپنے پیچھے رشتہ داروں کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ جس کی وجہ سے وہ ضرورت مند اور محتاج نہ رہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے وہ لوگوں کے دامن پکڑتے رہے اور ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو اس لیے گویا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی ایسا نظم چھوڑ جائے جس کی وجہ سے ان کو پریشان نہ ہو اور کہیں بڑھتے بڑھتے بات جو ہے ارتداد تک نہ پہنچ جائے۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ چیز ذہن میں آئی، پھر لیکن غفلت نے گھیر لیا، اور اسی درمیان میں ایک آدھ مولانا کا اور ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا اور ان کے لیے مسجد میں چندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت یہ خیال جو ہے بالکل بہت زیادہ شدت سے میرے دماغ میں جم گیا۔ تو میں نے کچھ ساتھیوں سے رائے مشورہ کیا، تو اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور پھر اس طرح سے یہ کام شروع ہوا۔ اس کے مقاصد میں سب سے پہلے یہی تھا کہ بھی دیکھو، ایک تو ہمارے جو ساتھیوں میں اکثر ہیں مدارس یا امامت وغیرہ کے اندر مشغول ہیں، کچھ ہیں بزنس وغیرہ کے اندر بھی، لیکن اس میں بھی تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو حالت یہ ہیں کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے اور مدارس اور امامت کی تنخواہوں کے اندر گزارا کرنا دشوار ترین ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالت میں اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا خرچہ آتا ہے تو اس صورت میں آدمی بالکل جو ہے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اب دو راستے رہتے ہیں، یا تو کسی سے قرض مانگ لو، اور اگر کسی سے قرض مانگتے ہیں تو کوئی قرضہ دیتا نہیں، اس لیے کہ جو بھی قرضہ دے گا وہ یہ بھی تو دیکھے گا کہ قرض کے ریٹرن کرنے کی اس کے پاس کیا بنیادیں ہیں، یہ کتنی اس کی تنخواہ ہے، کس بیس پر یہ ہمیں جو ہے ہمارا قرض واپس دے گا۔ خود ایک مرتبہ میرے لیے ایک بہت زیادہ بہترین موقع تھا، میرے پاس اس وقت گاڑی نہیں تھی ابتدا میں، اور ایک یہاں جو شو روم میں آگ لگ گئی، تو وہ کچھ 60,000 کی گاڑی مجھے 25,000 میں مل رہی تھی، نوی شو روم گاڑی، لیکن میں 25,000 کا انتظام نہیں کر سکا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بھئی حالانکہ سب دوست ہیں، پہچان ہے اور جاتے ہیں جمعہ میں بیانات کرتے ہیں، لیکن 25,000 تک بھی دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوا، اور نتیجہ ہے کہ وہ موقع مجھ سے چھوٹ گیا۔ خیر وہ تو اللہ کی تقدیر تھی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اس وقت کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری شکل یہی بچتی ہے کہ پھر بینک سے سود لیا جائے، سودی قرضہ لیا جائے، اور سودی قرضے کی حرمت اور اس کی قباحت اور اس کی وجہ سے آنے والی نحوستیں اور لعنتیں، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، بیکار اور عبث ہے۔ اس لیے سود کی حرمت سے بھی بچنا ہے، ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اور کوئی دے گا بھی نہیں۔ اس کا ایک اور واحد ایک علاج یہی تھا کہ ہم خود کوئی ایسی بنیاد قائم کریں جس میں ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اس لیے میں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ قدم اٹھایا تھا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں جو ہے کامیاب کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ تعلیمات اور حدیث موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے ما کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عون عبدہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ اور یہ چیز حدیث تو ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا تجربہ بھی بہت ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی تھا کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور اگر کوئی جو ہے مبتلا مصیبت ہو تو اس صورت میں ہم اس کی مدد بھی کر سکیں، اس لیے یہ کام شروع کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے کبھی مسلمان کو مصیبتوں کے حوالے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہے اور مسلمانوں کی مدد ہے، یہ وہ چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز تھی، اور اس کے لیے ہم نے بنیاد رکھی کہ بھئی چونکہ زکوٰۃ وغیرہ لینے کا کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس میں زیادہ ذمہ داریاں آتی تھی، اس لیے صرف نفلی صدقہ اور عطیات کے اوپر مدار رکھا کہ جو بھی دے گا یہ اس کی ملکیت سے ختم ہو کر ایک فرد حکمی یعنی گروپ کی ملکیت ہو جائے گی، اور جب ضرورت ہوگی تب اس کو اس کے مطابق تقسیم کیا، جیسے جو شرائط ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ کیا جائے گا۔ تو غرض ہے کہ ایک بات ہم یہ بتلانی تھی کہ جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت سے نکل چکی ہے۔ آئندہ اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمیں نا اتفاقی ہو کر کچھ افراد نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری جمع کردہ رقم ہم کو واپس کر دی جائے گی، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ للہ جمع ہو چکی اور آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی ایک کی ملکیت میں نہیں آئی بلکہ گروپ کی ملکیت میں آئی ہے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ ابھی تک صرف للہ ہی رقم جمع کر رہے تھے، آئندہ کے متعلق دیکھیں گے انشاءاللہ جو خطوط طے ہوتے ہیں گے اس کے مطابق کام کریں گے۔ میں اس کے بعد حافظ حمزہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے آگے کی جو ہمارے خطوط ہیں آگے کام کرنے کے متعلق کہ کس طرح سے ہم کام کریں گے اس کے متعلق بات کریں گے۔ حافظ حمزہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم یہ السلام بھائی یہ جو ورحمۃ رقم جمع کی جائے گی اس کو شروع میں جو ہے نا رقم جمع جو کی جائے گی اس کو صرف میڈیکل کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا یعنی آپریشن وغیرہ کے لیے استعمال کی جائے گی، سب سے پہلے تو یہ ہے۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس کسی کا بھی آپریشن ہو یا جو علاج چل رہا ہے اس کا ہاسپٹل کا بل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ ہاسپٹل کا بل جو ہوگا 10,000 سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ اگر 10,000 کے اندر کا کسی کا آپریشن کا بل ہوتا ہے تو وہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ 10,000 کے اوپر کا آپریشن کا جو بل ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، اور اس میں بھی شرط ہے کہ یہ ہسپتال کا بل جو ہوگا اگر بڑا بل ہے تو اس کے اندر 25% کی مدد کی جائے گی، یعنی بل کا جو بھی 25% حصہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مدد کی جائے گی وہ 10,000 روپے کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 25% اور 10% میں 25% اور 10,000 میں جو مقدار کم ہوگی وہ مدد کی جائے گی۔ اور یہ سال میں ایک ساتھی کی مدد ایک باری کی جائے گی، یعنی گروپ میں جتنے ہیں ان میں سے اگر کبھی کسی کے اوپر حالات آتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو ان کی سال میں ایک باری مدد کی جائے گی۔ اور امداد کی رقم جو دی گئی ہے نا وہ مدت پر قسط کے ذریعے واپس لی جائے گی، یعنی جو امداد رقم کسی کو دیتے ہیں اگر وہ رقم دی گئی ہے تو پھر قسط وار اس کی آسانی اور اس کی سہولت کے حساب سے اس سے واپس لی جائے گی۔ ابھی تک جو طے ہوا تھا وہ یہی ہے سب، آگے انشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ برابر ہے نا مولانا؟
मोहम्मद। جی جی بالکل صحیح. اور یہ جو ہم نے قیودات لگائی ہیں وہ چونکہ ابھی اپنی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے مدد کر سکیں، اس لیے ایسے کچھ حدود طے کر لیے ہیں تاکہ کام بھی برقرار رہے اور مدد بھی ہوتی رہے. آئندہ انشاءاللہ اگر طاقت بڑھتی ہے تو پھر سے اس کے لیے خطوط کے اندر تبدیلی ہوگی، لائحہ بدل دیا جائے گا، لیکن فی الوقت تو اسی طرح سے ہوگا. مولوی معاویہ اس کے بعد تو سوال جواب کا سیشن ہے نا، اگر کچھ پوچھنا ہو تو. ہاں، اس میں تھوڑا میں اضافہ کر دوں. اس میں ماشاءاللہ جی مولوی حمزہ نے ساری باتیں بتا دی ہیں. ایک تو اس میں اور ایک پوائنٹ کا اضافہ یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی کو بڑی رقم نہیں جمع کر سکتا ہے، مطلب وہ اگر 500 ہے، 1000 ہے، ایسی رقم نہیں جمع کر سکتا ہے، تو اس سے کم رقم بھی جمع کرا سکتا ہے، جیسے کہ 200 ہے، 100 ہے. یہاں تک کہ ہم نے سوچا ہے کہ اگر کوئی 50 روپیہ بھی جمع کرائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم قبول کریں گے. بس اتنا یہ ہے کہ جو بھی رقم ہو ہماری، وہ دائمی اعتبار سے آپ اس کو بھیجتے رہے. جیسے 100 اگر آپ نے طے کیا تو 100 دائمی اعتبار سے بھیجتے رہے. 500 اگر طے کیا آپ نے تو آپ 500 دائمی اعتبار سے بھیجتے رہے. تو انشاءاللہ وہ مسلسل وہ رقم آئے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو بھی بھاری نہیں پڑے گی اور ایک اچھی خاصی رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے گی اس کے لیے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ اب تک ہم للہ کی رقم جمع کر رہے تھے، جیسے مولوی محمد نے بتایا اور مولوی حمزہ نے بھی کہا، لیکن اب سے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کی رقم بھی جمع کریں گے. جو اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ محدود رقم جمع کی جائے گی زکوٰۃ کی بھی. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ تحقیق کریں گے، انشاءاللہ جو کمیٹی ہوگی وہ تحقیق کرے گی. وہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ 1 سال ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ کی رقم ختم کر دی جائے گی. اور جب رمضان شروع ہوگا تو نئی زکوٰۃ کی رقم لے کر پھر اس کو سال بھر تک خرچہ کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ رمضان آنے سے پہلے. یہ 2 باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں، اس کو میں نے عرض کر دیا. جی اب آپ سوال و جواب کا سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک بات مولوی معاویہ نے جو ابھی کہی کہ آپ جو ایک رقم دیں گے تو ہر مہینے وہ دیتے رہیں، یعنی یہ التزامی طور پر نہیں ہے بلکہ رائے اور اس کے طور پر، کہ ورنہ یہ پریشان نہ ہو کہ ایک آدھ مرتبہ 500 دے دے تو پھر کیا ہر مہینے 500 دینا ہوگا. بلکہ ایک تدبیر یہ کر لیں کہ بھی ایک رقم اپنے حیثیت سے طے کریں اور دیتے رہیں، کوشش کریں کہ ہر مہینے جمع ہوتا رہے. آگے اب سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو اس میں سے متعلق تو اپنے سوالات کے لیے وہ جیسا مولوی معاویہ نے بتایا تھا اپنے اس پر تھمز کا ہاتھ کا جو نشان یہ کرے. مولوی معاویہ جس کو موقع دیں گے وہ سوال اس کا ہوگا، پھر اس کے مطابق جواب دیا جائے گا. جی مولوی شہزاد، اب مائک چالو کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی معاویہ یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ابھی تک ہمارے ساتھی جو جڑ رہے ہیں آئندہ وہ پابندی سے جڑیں گے یا نہیں جڑیں گے. دوسری بات کہ یہ پیسے جو ابھی تک جتنے بھی جمع ہوئے ہیں تو ان تمام پیسوں کا ابھی مولوی محمد یا آپ ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنا جمع ہوا ہے. انشاءاللہ کسی کو مدد چاہیے تو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کا نام آپ بتا دیں، جیسے آپ ہیں مولوی محمد اور مولوی حمزہ اور کون ہے. السلام علیکم. جی مولوی محمد، اس کا آپ جواب دیجیے. ابھی تک کل 87,000 روپے رقم جمع ہوئی ہے. اور جس وقت میں نے شروع کیا تھا اس وقت چونکہ کچھ ساتھیوں کی مجھے مدد رائے مشورے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے کچھ ساتھی اپنے اعتبار سے طے کر لیے تھے. تو اس میں مولوی معاویہ ہیں، مولوی وسیع ہیں اور حافظ حمزہ ہیں، مفتی نعمت اللہ، مفتی اعجاز صاحب، ایسے کل، اور ایک ہمارے افتاء کے ساتھی تھے مفتی شمعون صاحب. مفتی شمعون صاحب کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اس وقت وہ ساتھ میں موجود ہیں.
تو افتاح کے ہمارے ساتھی ہیں، وہ یہ اس طرح سے کچھ ذمہ دار طے کیے تھے، مفتی آصف صاحب بھی ہے اس میں، بس ابھی تک تو انہی سے رائے مشورے کے مطابق چل رہا ہے کام، آئندہ کے لیے انشاءاللہ پھر جو طے ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ اور جہاں تک سارے ساتھیوں کو جوڑنے کی جو ہے اس کے لیے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ میسیجز کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ گروپ میں بھی اور جو ہمارا جامعہ والا گروپ ہے اس میں 50 ساتھی ہیں، 55 ہیں، اور سب کو کوآرڈینیٹ کر کے سب کے ساتھ بات کرے۔ کچھ ساتھی ہمارے اس میں نہیں ہیں تو ان کو انفرادی فون کر کے، جیسے میں نے بھی فون کر کے انفرادی اعتبار سے ان کو بھی میں نے دعوت دی، جیسے مولانا حذیفہ صاحب ہے، پھر مولانا اسامہ کولہاپوری ہے، ان ساروں کو بھی میں نے دعوت دی ہے انفرادی اعتبار سے، آپ نے بھی دی ہوگی، تو انشاءاللہ جوڑنے کی تو پوری کوشش کر ہی رہے ہیں۔ ہر دل عزیز کو لو۔ جی مولانا رحمت اللہ، آپ اپنا مائک آن کریے اور مختصر سا جو سوال کرنا ہے آپ کر دیجیے۔ جی مائک آن کیجیے آپ اپنا۔ اس کے علاوہ کوئی ساتھی ہو تو وہ بھی ساتھی، دوسرا کوئی ساتھی وہ بھی بتائے۔ مولوی علیم اللہ، اگر وہ موجود ہے تو مولوی معاویہ دوسرا آگے والا کسی کو لے لیں۔ بھائی اگر آگے کسی اور کو سوال کرنا ہو تو بتا آ دیں، گیا کسی اور کے ہاتھ ابھی تک اٹھایا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وہ اصل میں کال آ گئی تھی اس لیے وہ کٹ گیا تھا۔ جی بات یہ تھی کہ ابھی دیکھو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اس نے ہم نے جیسے آپ نے مجھے قرض دیا مثال کے طور پر، تو اب میں قسط وار جمع کروں گا، تو جتنا لیا اتنا ہی میں جمع کروں گا، تو اس سے گروپ کا اسلامی باہم امداد گروپ کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ مطلب انویسٹ مطلب کچھ ایکسٹرا تو لیں گے نہیں، سود ہے تو اس کی کچھ شکل ہے جو حلال ہے، جو کچھ لے سکے یا ترتیب بنے جو پیسہ بڑھے اور آگے مدد ہم زیادہ کر سکے؟ جی ان کی رائے کو بھائی آپ کا مائک مولانا مفتی صاحب آپ کا مائک چالو کرو۔ اس کی مفتی نعمت اللہ آپ کچھ بول رہے تھے، شاید اب بات کٹ گئی، مجھے سنا نہیں آئی، آپ کچھ بول رہے تھے۔ نہیں، علیم اللہ نے اچھی رائے دی ہے، ان کی رائے کو اپنے ذمہ داروں کی میٹنگ میں لے لینا چاہیے اور کوئی ایسا راستہ بنانا چاہیے کہ ہم اس کے اندر ترقی کر سکیں پیسوں کے اندر۔ جی انشاءاللہ اس کے اوپر غور کریں گے، لیکن ابھی تک کا جو مدار ہے ہمارا، وہ ہم نے اس میں کوئی جی انویسٹ کا یہ نہیں سوچا ہے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپسی امداد سے ہی چلے گا۔ آئندہ کے لیے اگر ایسی کوئی شکل آتی ہے اور ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو طے ہوگا اس کی بر وقت اطلاع دے دی جائے گی سب کو، لیکن ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی لائحہ نہیں ہے۔ ہم نے یہی طے بس کیا ہے بس کہ اب جو پیسہ اسی سے مدد کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ یہ مفتی صاحب اور ایک بات تھی، اب ابھی آپ نے مولوی رحمت اللہ آپ ابھی دوسرے کو ایک تھوڑا موقع دے دو، انشاءاللہ وقت باقی رہے گا تو آپ کو پھر سے موقع دیا جائے گا۔ ہاں جی جی کوئی قاری بات قاسم نہیں، صاحب کوئی بات آپ بات کر سکتے ہیں، مولوی قاری قاسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ وعلیکم ابھی السلام۔ جو ایک بات آئی انویسٹ کی کہ کچھ ترقی ہو، تو یہ کیا ممکن ہے فتوے کی روح سے بھی، مسائل کے روح سے بھی، کہ ایک مدت تک ہم ابھی امداد کو روک لیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ بہت کم ہے جو ٹوٹل ہوا ہے، تو ہم کچھ مدت کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے اس کا انویسٹ کریں کسی چیز میں، بزنس میں یا کسی اور چیز میں، کہ جس سے ترقی ہو، اور پھر جب ایک بہت اچھی تعداد ہو جائے ٹوٹل تو پھر ہم باقاعدہ امداد چالو کریں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی جی قاری قاسم صاحب۔ جی جی معاویہ بول۔
ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو یہ شروع کیا تھا وہ 2020 کے اگست مہینے کے اندر یہ ہم نے امداد شروع کی تھی. تو تقریباً اب تک ہم جب گنیں گے تو وہ تقریباً 2.5 سال ہو رہے ہیں. جی اور 2.5 سال کے اندر الحمدللہ یہ رقم جمع ہوئی ہے. اور جس جی کے اندر مطلب تقریباً 20% لوگوں نے اس کے اندر امداد کی ہے. باقی 80% ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک امداد کی نہیں ہے. وہ کوئی ہو گیا ان کا عذر, کسی وجہ سے ان کو آن لائن پیمنٹ کرنے کا نہیں جم رہا ہوگا, یا کچھ نہ کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے وہ کر نہیں پا رہے. تو اسی لیے اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی تک نہیں کر رہے ہیں امداد وہ بھی شروع ہو جاوے. اور الحمدللہ ہم نے یہ جو وافر رقم ہے ہمارے پاس یہ 78,000 مطلب تقریباً یہ اگر دسمبر کا مہینہ بھی لے لیں گے تو 80-85,000 تک ہمارا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے رقم 10,000 طے کی ہے کہ ایک فرد کی ہم 10,000 تک کی مدد کریں گے, تو اگر اسی کو ہم لے لے تو ہم ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ ہم 8 لوگوں کی مہینے 8 لوگوں کی مدد تو کر سکتے ہیں. اور جب یہ رقم ہے وہ رقم انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی. جو للہ والی رقم ہے وہ للہ والی رقم قسط کے اعتبار سے واپس لی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ ہم ان سے جبرن نہیں لیں گے, ان کی سہولت کے اعتبار سے لیں گے. جب وہ چاہے جتنا وہ مدت لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم ان کو 1 سال کی مدت مہلت دے سکتے ہیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ اس ترتیب سے ہمارا جو ہمارے مطلب پرنسپل رقم ہے, یعنی جو ہماری اصل رقم ہے, وہ رقم انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی, اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. جی انشاءاللہ ضرور. بھائی اور کوئی ہے جن کو سوال کرنا ہے؟ جی مولوی رحمت اللہ آپ سوال کر سکتے ہیں آپ اپنا. وہ علیم اللہ ذل ہے, علیم اللہ ذل. جی مولوی علیم علیم اللہ. اللہ ابھی سو گیا. جبل گھنٹوں میں جو کر رہا تھا وہی. دیکھو میں آپ لوگوں کا استاد تو نہیں ہوں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی میٹنگ کے اندر چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم اس کے اندر یوٹیوب کے اندر ڈالیں گے بھی یہ میٹنگ کو انشاءاللہ. تو آپ اس کو تھوڑا ملحوظ رکھیں, اور کسی کو اور کو سوال کرنا ہو تو آ سکتا ہے سامنے. جی 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 میں کیا کہہ رہا تھا, سوال تو نہیں, میں رائے پیش کرنا چاہ رہا تھا. رائے پیش کر سکتا ہوں صدر صاحب؟ جی کیجیے انشاءاللہ. ہاں بات یہ تھی, وہ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ ممبر کنٹینیو رہیں گے کیا, جیسا ابھی دے رہے ہیں ہمیشہ اتنے پورے لوگ دیں گے کیا. تو میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ ایک سسٹم ایسا بنایا جائے, ایک تو ایک عام جو بھی جب دیا کبھی نہیں, لیکن چند ساتھی ایسے ہو جو پرائم ممبر کر کے بنایا جائے. ان کے لیے کچھ سسٹم بناؤ آپ کہ پرائم ممبر بن گئے تو ہر مہینہ دیں گے. ایسا رائے تھی میری. اکثر الحمدللہ اچھی رائے آپ کی. اس میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں کہ جو کنٹینیوس دے رہے ہیں, جو ان کی ایک مقررہ رقم ہے الحمدللہ جو وہ رقم دے رہے ہیں. بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فورن سے بھی امداد کر رہے ہیں اور وہ مسلسل امداد کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو پابندی سے کر رہے ہیں وہ تو پابندی سے کر رہے ہیں, اور جو پابندی سے نہیں کر رہے ہیں وہ پابندی سے نہیں بھی کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان سے ہماری پوری گزارش ہے کہ وہ اپنی وہ والی پابندی چھوڑ کر, یعنی نئی والی پابندی چھوڑ کر ہاں کرنے والی پابندی کے اندر آ جائے. بس میں اس اتنی میں درخواست ہے. معافی چاہتا ہوں کہ میں نے میرے ایک ساتھی نے بار بار درخواست بھی کی, لیکن پھر بھی میں اس میں ڈالا نہیں, درگزر کیا, اللہ معاف کرے. میں انشاءاللہ آئندہ سے پابندی سے ڈالوں گا انشاءاللہ. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی مولانا نعیم الرحمان صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. ہاں ویڈیو چالو کرو مولانا. نہیں وہاں بھی دکان پہ ہوں میں. مولانا نعیم الرحمان صاحب آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی سوال ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. نہیں پھر آپ کو سامان دے رہا ہوں. مولوی امین الدین. ابے بھائی میری آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے. ہاں ہاں بھائی اس کے علاوہ کسی کے اسکرین کے اوپر اگر ہاتھ والا اگر وہ نشان نہیں آ رہا ہو تو اپنا مائک آن کر کے بتا سکتا ہے کہ مجھے کوئی سوال کرنا ہو. کیونکہ بہتوں کا یہ لیٹسٹ ورژن نہیں ہوگا تو اس میں ہاتھ والا نشان نہیں ہوگا, تو وہ بھی بتا سکتے ہیں.
لیکن بس اس کا ادب کا خیال رکھیے آپ ایک دوسرے کا. جی مولوی نعیم الرحمان، آپ کا مائک بھی آن ہے، آپ صرف بولیے، انشاءاللہ آواز سنائی دے گی ہمیں. آپ کا مائک بھی آن ہے. کوئی مزاربت وغیرہ پر اگر ہو تو. جی کیا بولیں؟ مزاربت وغیرہ پر اگر کچھ شرط ہو تو. اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ آپ کا سوال رکھیے نا. اگر اس طرح امداد ہو رہی ہے تو اس طرح پر اگر کوئی تجارت میں مزاربت وغیرہ کے پر ہو تو کیا شکل صورت ہو سکتی ہے اس کی؟ بھائی کوئی ممبر ہو اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ مولوی نعیم، یہ جو مزاربت کا کے متعلق پوچھ رہے تھے، یعنی میں سمجھا نہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گروپ کی طرف سے کسی کے کاروبار میں پیسہ لگوایا جائے یا کوئی. ہاں بس میں وہی کہہ رہا تھا. اصل میں میرا مائک چل نہیں رہا تھا، اس کے لیے میں بول نہیں پایا. اگر اس طرح اپن امداد کر رہے ہیں تو اس کو مزاربت میں بھی اگر ڈالیں گے تو اس میں بھی تو مدد ہو سکتی ہے. جی ہاں، مزاربت میں ڈالنے میں مدد بھی ہو سکتی ہے، مال میں ترقی بھی ہوگی، لیکن مال کو خطرہ بھی ہوگا. تو وہ ابھی ہمارے پاس اتنا یہ نہیں ہے کہ ہم خطرے کا تحمل کر سکیں. اگر ہم نے کسی کی مزاربت میں مال ڈال دیا اور مان لو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، تو ہمارے پاس جو 2-2.5 سال میں ہم نے تھوڑا بہت جمع کیا اس کے اندر اس کا تحمل نہیں ہو پائے گا، تو نقصان شدید ہو جائے گا. ابھی اگر چند سال کے بعد ہمارے پاس اگر بنیاد زیادہ ہو جاتی ہے، مال کی ایک معتبر رقم ہو جاتی ہے، یہ سال اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اس وقت یہ امکان نہیں ہے، مناسب نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، برابر ہے. شکریہ. مولانا محسن صاحب، آپ کا بھی ہاتھ اٹھا تھا، اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. مولانا محسن صاحب. محسن. السلام علیکم. وعلیکم بات تو یہی تھی السلام. کہ مزاربت اور جیسے جو بھی معاملہ تھا جو نعیم الرحمان بھائی نے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے، وہی میری بھی ایک رائے تھی، لیکن مولوی محمد صاحب نے انشاءاللہ الحمدللہ اچھا جواب دیا. انہوں نے جو کچھ ہے، بڑے لوگ ہیں ہمارے، وہ اپنے اعتبار سے کرتے رہے. میری رائے وہی تھی کہ مولوی معاویہ کا کوئی بزنس ہو یا مولوی حمزہ کا، جیسے یا تو اس بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ اپنے یہ ہمارے جو کچھ گروپ میں جمع ہو رہا ہے وہ اپنے پیسے یہاں پر لگا لیتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی بہت کم روپیے ہیں ہمارے پاس، تو صحیح بات ہے کہ آپ جیسے آپ مناسب سمجھے اس اعتبار سے کر سکتے ہیں. دوسری رائے یہ تھی کہ جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے سنا تھا، مجھے پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، مولوی سلیم صاحب انا للہ و انا چکرن الیہ جی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ جی یہ ہمارے ساتھی شیرولی میں پڑھاتے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی آمین. اللہ مغفرت فرمائے. تو میری ایک رائے یہ تھی کہ جیسے ہم یہ یعنی ایک ہم نے متعین کیا ہے کہ ہم ڈاکٹری کے لیے یا میڈیکل کے لیے پیسے لگائیں گے، تو ایسے ہی ایک یتیم کے لیے بھی ہم لگا سکتے تھے پیسے، کہ ان کا ایک 2,000 روپے، آخر 2,000 روپے ہم ان کا خرچ اٹھا سکیں ایک مہینے میں ایک مرتبہ، ان کے گھر کا، ان کے گھر کے حالات دیکھ کر. کیونکہ آپ مہاراشٹر میں قریب رہتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ جا کر ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں. ایک تو میڈیکل کے اعتبار سے تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے، یعنی اس سے بہتر جو میڈیکل کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی بہتر، لیکن اس سے جو اونچا کام ہے کہ یتیم کی کفالت بھی ہے. تو بہتر ہوتا کہ ایک یتیم کی کفالت ہو جاتی ہے ہمارے کچھ پیسوں کے ذریعے سے. ایک میری رائے تھی اگر آپ اس کو دیکھ سکتے، کیونکہ موت و حیات اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور ہر ایک تو اتنی جلدی مرنے والے تو نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کو باقی رکھیں، لیکن جو گزر چکے ہیں ان کی ہم کچھ کفالت کر سکیں اس کے ذریعے سے. یہ میری ایک رائے تھی. بہت اچھا سوال ہے مولوی محسن کا. یہ سوال کے اوپر ہم لوگوں نے بھی بات کی تھی، لیکن شروع میں جی کیا ہے کہ رقم کم ہونے کی وجہ سے
وہ सब पे अभी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन एक अच्छी रकम होने के बाद वो सब चीज़ों पे भी जाएंगे। और ये जो ज़कात वाला ऑप्शन ले रहे हैं ना, वो इसीलिए ले रहे हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाएगी इंशाल्लाह, जैसा आपने बताया। और वो लोग मुस्तहिकी हो गए, तो उन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए ज़कात वाला ऑप्शन भी इंशाल्लाह रमज़ान से शुरू करेंगे जमा करना, तो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होगा वो सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत बहुत जी शुक्रिया। और आपका दीदार करा दो मोहसिन। मुफ्ती शमून साहब, आप जी, भी आपको जो सवाल आप कर सकते हैं मुफ्ती शमून साहब। हमारी पहले इमदाद अपना का दायरा क्या है? मुफ्ती शमून साहब अपना कैमरा ऑन करो ताकि सब लोग आपका जी, चेहरा देख सकें। जी, कर दिया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारी इमदाद का दायरा क्या रखा है आपने? या ये इसी ग्रुप की इमदाद की जाएगी, इसी ग्रुप में से कोई मुस्तहिक है या ज़रूरतमंद है या किसी को ज़रूरत है कर्ज वगैरह की, उसी को दिया जाएगा, या हमारे मुताल्लिकीन में से किसी को भी ज़रूरत है उसको दिया जाएगा? क्या दायरा क्या है? मौली मोहम्मद बताओ। मौली मोहम्मद कहाँ गायब हो गए भाई? माइक ऑन इसका करो, जो माइक। इसका जो दायरा है अभी तक तो ये हमने हमारे क्लास वालों तक ही महदूद रखा है जी और अभी फिलहाल तो क्लास वालों तक ही महदूद रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बात हम नोट डाउन कर लेंगे। जो बातें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं तो वो सारी बातें हम नोट डाउन कर देंगे। आइंदा जब मीटिंग होगी कमेटी की तो इंशाल्लाह इस बातों के ऊपर मुस्तकिल सोचा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी जी, तक मेरा इसके ताल्लुक से कोई खाका नहीं है, बस क्लास वालों के तरफ का ही खाका है बस। बस मैं यही कहना चाहता था कि अगर क्लास वाले ही हैं, इसी ग्रुप वाले हैं, तब तो ठीक है, बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन अगर दायरा बड़ा हो गया तो फिर ये जो हमारे पास फंड है वो काफ़ी नहीं होगा। जी 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 बराबर। उसके लिए हमारे यहाँ अहमदाबाद में जिस तरह मौली मोहम्मद साहब ने बतलाया कि साथी का इंतकाल हुआ, घर पर जो है कुछ छोड़े बगैर वो गए या मोहताज हो गए, हमारा अहमदाबाद में भी इसी तरह का एक ग्रुप चलते हैं मुस्तकिल। उसकी तरीक़ाकार ये है इमदाद के लिए, मैं आप हजरात के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि अगर इस अंदाज से कोई तरीक़ा ईजाद हो जाए हमारे यहाँ भी तो इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगा। तरीक़ा ये है कि अगर कोई मुस्तहिक आता है कि मेडिकल हेल्प है या एजुकेशन हेल्प है वगैरह, उसके लिए मुस्तकिल जो है तहकीक की जाती है। एक आदमी जो है वो रख देता है कि फलां मुस्तहिक है, उसको फलां चीज़ की ज़रूरत है। एक मुस्तकिल टीम है, उनमें से कुछ साथी जाके तहकीक करते हैं, उनकी तहकीक के ऊपर फिर दूसरे जो है तहकीक करने के लिए जाते हैं। जब पक्की बात होती है कि हकीकत में ये वो मुस्तहिक है, उसके बाद ग्रुप बनाया है, तकरीबन उसमें 1000 लोग, 4 ग्रुप है, 1000 लोग शामिल हैं। तो उस ग्रुप में एक पोस्ट बनाकर डाली जाती है, लोग अपनी तरफ से उसमें इमदाद करते जाते हैं और वो पोस्ट खत्म हो जाती है। इस अंदाज से बड़े काम हुए, बड़े काम हो गए। ये सिर्फ आप हजरात की जानकारी के लिए मैंने शेयर किया है। बेहतर है। जी, ये तरीका बहुत कामयाब रहेगा, लेकिन इसके लिए असल में जरूरत है ज्यादा फंड देने वाले लोगों की। और हमारा जो फंड देने का जो तबका है वो महीना कभी 2000, कभी 2500, कभी 4000 तक पहुंचता है। तो अगर हमारे भी फंड का अगर इंतजाम ज्यादा हो जाता है या आगे चलकर हम अपना अमला बढ़ाते हैं तो इस सिलसिले में वाकईतन गौर करने और आगे बढ़ने की चीज है। ये बहुत काबिल तारीफ है ये। जी बिल्कुल, ग्रुप में से ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। और हमारे उलमा में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके ताल्लुकात भी होंगे जो मुस्तकिल काफ़ी हद तक लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अपने इलाके में भी ये चीज़ें हाँ, बस अभी आगे बढ़ने से पहले, अभी इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम चालू रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सर लोगों को इतना खाली इत्तला देता हूँ कि अगर ये मीटिंग अगर बीच में खत्म हो जाए, अगर टाइम पूरा होने का, अभी तक मैसेज आया नहीं है टाइम खत्म होने का, लेकिन अगर हो जावे तो मैं व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दूंगा, वहां से फिर से ज्वाइंट होकर आप सारे साथी वापस से मीटिंग में आ सकते हैं। जी मौलाना सुहेल साहब, आप सवाल कर सकते हैं। मौलाना सुहेल पटेल।
مولانا سہیل آپ کا مائک پہلے آن کیجیے پھر بات کیجیے. آپ کا مائک آن کیجیے پہلے مولانا سہیل سے. مفتی اعجاز صاحب آپ کا مائک چالو رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ذرا آواز میں یہ ہو رہا ہے. تو جن کے مائک چالو ہے بولنے والے کے علاوہ سب اپنے مائک بند. مولانا سہیل صاحب آپ اپنا مائک پہلے چالو کیجیے. ابھی آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہاں ابھی آئی. جی ابھی آئی آپ کی آواز. جی السلام علیکم. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر مطلب مولی محمد جس وقت شروع ہوا تھا مجھے کوئی اشکالات تھے لیکن پھر کچھ بات ہوئی نہیں. اس کے بعد اس کے لیے پھر میں کبھی جوائن نہیں ہوا. مولی محمد نے مجھے کافی مدد میسج بھی کیا تھا لیکن یہ تھا کہ بھائی پیسے دے دیے جائیں گے. دیکھو اشکال ہے میرے ذہن میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہ ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کس کو دینا ہے کیا دینا ہے اس کے رہے گا نہیں اس کا مطلب دینے والے کا. تو مجھے تھوڑا کچھ اشکال تھا اس لیے میں کچھ جوائن نہیں ہوا. لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے بھائی ایک دائرہ بنایا جائے کہ بھائی مطلب گجرات سے ہے تو کوئی کسی کو ذمہ بنا جائے کہ جو سارے لوگوں تک بات پہنچائے اور ان سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرے اور پیسے متعین کر دے. یہ نہیں کہ بھائی کوئی 500 تو 200 روپئے یا 300 تو 300 روپئے اس قسم کی پیسے متعین کر دیے زیادہ اچھا رہے. اور اس کے بعد یہ کہ جس کو بھی مطلب چاہیے اور 3 سال تک تو کوئی نہ رہے. 3 سال کے بعد ایک رقم جمع ہو اس کے بعد پھر جو طے کرے کمیٹی یا جو بھی ممبر ہے اس حساب سے پھر دیا جائے. مطلب یہ میرے ذہن میں تھا. ایسا اس وقت میں نے رکھی تھی بھی بات لیکن پھر سمجھ میں نہیں آئی اس لیے پھر میں کچھ انوالو نہیں ہوا تھا اس وقت. مولانا سہیل صاحب بہت اچھا ہے آپ نے یہ بات کو واپس سے دہرایا. اس سے پہلے آپ اگر میٹنگ میں اگر اس سے پہلے آ گئے تھا تو اس میں مولانا حمزہ نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس کس چیزوں کے اندر ہم امداد کریں گے. اس کا دائرہ ہم نے کچھ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے وہ میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے گوش گزار ہو جاوے. یہ تو یہ کہ جو بھی رقم ہوگی بھائی جس کا مائک چالو ہو پلیز بند کر دے گا. میں فی الحال سب کا مائک واپس سے بند کر رہا ہوں ایک بار. ہاں جی اس میں سب سے پہلے یہ جو ہیلپ کی جائے گی وہ میڈیکل کے اندر ہی ہیلپ کی جائے گی. دائرہ ہمارے کلاس کے ساتھ ہی ہوں گے اور اس میں اس کے اندر شرط رہے گی کہ اس کا میڈیکل کا بل ہونا چاہیے اور وہ جو میڈیکل کا بل ہوگا وہ 10,000 سے اوپر کا ہونا چاہیے. اسی میں مدد کی جائے گی. اور جو مدد کی جائے گی وہ بل کے 25% کی مدد کی جائے گی یا تو 10,000 تک کی مدد کی جائے گی. ان دونوں میں سے یعنی 25% اور 10,000 میں سے جو کم ہوگا اسی کو لے کر مدد کی جائے گی. اور امداد سال میں ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کسی کی امداد ہوگی تو ایک ہی بار ہوگی. دوسری بار اس کی امداد آئندہ سال میں ہوگی. اور امداد کی جو رقم ہوگی وہ قسط وار اس کی سہولت کے اعتبار سے وہ پھر سے اس کے پاس سے وصول کی جائے گی. یہ دائرہ ہے جو ہم نے سوچا ہے اور اسی کے حساب سے انشاءاللہ مدد کریں گے. نہیں بہت اچھا الحمدللہ بہت صحیح ہے. یہی صحیح ہے. مولانا شکیل صاحب اور معاویہ اس نے اور ایک سوال پوچھا نا وہ گجرات کے جو یعنی ذمہ دار بنانے کا اور وہ وصول کرنے کا تو اس کا تو ابھی تو سہیل بہت طریقے آسان ہو گئے. جی پے ہے فون پے ہے کسی نہ کسی طریقے سے آدمی یعنی اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہے. اور تو میں اس یہ میں کہتا ذمہ ہوں کہ ایک رقم کیا ہے کم 200 تو 200 لیکن وہ متعین سے تاکہ ایک دائرہ ہے جو 200 تو 200 ہی آ جائے مطلب سب کے. یہ چیز ہے ذہن میں. نہیں وہ متعین اس لیے نہیں کیا ہے کہ کبھی کسی کے پاس تھوڑی فیسلٹی کم ہوتی ہے یعنی گنجائش کم ہوتی ہے تو کم دے دیں. اس لیے ابھی شروع کے لیے تو 50 روپے تک بھی ایکسپٹ کر رہے. انشاءاللہ ایک اچھا اماؤنٹ ہو جانے کے بعد اپن اس کے اوپر بھی بات کریں گے یعنی وہ بھی انشاءاللہ اپن پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھے کہ آئندہ پھر کم سے کم 100 روپے کی رکھیں گے. لیکن ابھی 50 روپے اور جو جتنا کر سکتا ہے ابھی وہ لے لیں گے انشاءاللہ. وہ اچھی رقم ہونے کے بعد ایک اپنا روٹین چالو ہونے کے بعد پھر وہ سب پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور مولوی یہ اصل میں پر مدار ہے. اگر ہم اس طرح تو تبرع نہیں رہے گا اور فقہی اعتبار سے اس میں مسائل ہاں یہ بات بھی ہے بالکل. جی سمجھ میں نہیں آیا کیا
मौलवी मोहम्मद वापस आप बताइए। मौलवी मोहम्मद अपनी बात दोहराइए वापस। मोहम्मद नहीं है शायद, मोहम्मद। जी जी हाँ यहाँ जरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वजह से मैं बाहर बोलो, निकल आपकी गया आवाज था आ रही है। अचानक। हाँ तो वो बोलिए आप। तबर्रुक की शायद वो यूँ कहना चाहते हैं कि बाकी रखने के लिए ये हाँ पहले ही तय किया गया था कि ऐसा कोई इंतजाम नहीं होगा, बस तभी इस सिलसिले में कोई किया जा सकता है कि मसले के एतबार से जायज नहीं रहेगा फिर। जी 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 मौलाना मौलाना शकील साहब, आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मौलाना शकील साहब, नीरज भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई बड़ी खुशी हो गई माशाल्लाह, ये जिन्होंने ये काम शुरू किया है मैं इनको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और हमने बहुत ताख़ीर कर दी इसमें हिस्सा लेने के लिए। मुझे कहना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आज छोटा है, उम्मीद है कि आगे ये बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह काम लेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती शाकिर वगैरह उदगांव में अभी एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी, तो उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ कहा। और दारुल उलूम देवबंद से आया हुआ है, हम जो लोगों के पास से मदद लेकर ये काम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो आइंदा मीटिंग में इंशाल्लाह ये ले, तो ये मेरी राय है, ये अच्छा रहेगा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी राय आपकी कि हर एक काम अपने को लीगलाइज और गवर्नमेंट के और अपने देश के जो कानून है उसके मातहत में ही करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी जो ये रकम है और हमारी जो टीम है ये बहुत छोटी है, क्योंकि हमने इसके ताल्लुक से एडवोकेट्स वगैरह से भी बात की हुई है। तो उनका कहना, जो खुद एडवोकेट है, उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी साल की कितनी रकम जमा होती है। हमने कहा कि 1,00,000 2 लाख। ये 1,00,000 2 लाख के लिए ये सारी चीजें करी नहीं जाती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा रकम आ रही है, यानी 50 लाख 60 लाख करोड़ों के अंदर अगर आपके पास रकम आ रही हो, तो उसको फौरन आपको रजिस्टर करके आपको लीगलाइज करना चाहिए उनसे। तो हमारे पास इतनी छोटी रकम है और इसकी तरफ तो किसी की तवज्जो भी नहीं होगी। और अगर रजिस्टर वगैरह में जाएंगे तो हमारे सालाना का खर्च है ना उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको वकील का देना पड़ेगा, उसमें ऑडिट कराना पड़ेगा, ये सारे खर्चे उसमें आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का अलग से जो खर्चा होगा वो होगा, तो वो सारे खर्चे में ही हमारा चला जाएगा, तो इमदाद में कुछ बचेगा नहीं। उसके इंशाल्लाह उसको रखेंगे, लेकिन उसको फ्यूचर के प्लानिंग में रखेंगे। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। भाई और है किसी को कोई सवाल करना हो तो कर सकता है, हमारे पास वक्त है। और मौलवी अमीनुद्दीन सवाल करो। साथियों के सवालात माशाल्लाह सब अच्छे ही चल रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है, सब तसल्ली वक्त काम चल रहा है। और मौलवी शकील का एतराज था, उसके लिए फिर वो रसीद बुक वगैरह छपवाना पड़ेगी, तो रसीद दे दो हर, तो वो प्रोसीजर अलग है। रिलीजियस आपकी या कोई नहीं, अपने पास इंशाल्लाह है ना, अपने पास इंशाल्लाह रसीद वाला सिस्टम भी है। अभी जो मौलाना मुआविया ने सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है ना, उसके पास उसकी जो रसीद है वो पहुंच जाएगी, मैसेज पहुंच जाएगा कि आदमी ने इतना जमा करा। डिजिटल रसीद पहुंच जाएगी, डिजिटल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। बस सभी साथी की दरख्वास्त है कि इसको मामूली ना समझे काम को, और कुछ ना कुछ अपनी कमाई का एक हिस्सा हम इसमें डालते रहे कि कार्य खैर इंशाल्लाह आखिरत में बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। दुनिया में तो साथियों की मदद होगी, लेकिन ये जो चीज है बहुत। अब दूसरी एक दरखास्त है, मैं जरा 2 मिनट लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलो। जी बोलिए। एक तो हमारे यहाँ जो है मौलवी मुआविया, हम लोग जो है हमारे यहाँ, एक मिनट, अगर मेरे फैमिली जरा ज्यादा बड़ी है भाई, मैं जरा बाजू में जाता, शोर ज्यादा हो रहा है जरा। चाचा ने ज्यादा गेम कर दिए। चाचा ही हमारे, आप चाचा रहेंगे ना, तो मैं अपने
महिला बचत गट करता है। मौलवी अमीनुद्दीन आपका सवाल वाजे करे पहले, हाँ हाँ फिर बराबर। सवाल ये है कि भाई फैमिली हम मैटर पे लोग बाद सब में बात अपने करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब अपने अपने इलाके में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे कितने वहीं पर एक खिदमत महिला बचत गट का है, सूदी निजाम क्या बतौर खास औरतें मुलविस होती है, तो मिंबर महराब से सूद के खिलाफ तो बोला जाता है, लेकिन उसका अल्टरनेट नहीं है कुछ। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई अल फलाह नाम से, इसके अंदर गैर सूदी कर्ज दिया जाता है। इसकी शक्ल ये होती है कि मिसाल के तौर पे 80 लोग उसमें ज्वाइन हुए हैं, तो हर महीने आपको 500 रुपए उसमें भरना है। 1 साल तक किसी को कर्ज नहीं मिलता है। 1 साल के बाद फिर हर साल में एक मरतबा मीटिंग होती है, जिनको कर्ज की जरूरत है वो दरखास्त दे अपनी। दरखास्त देने के बाद सोसाइटी जिसको ज्यादा मुस्तहिक समझती है कर्ज का, तो सोसाइटी का कमेटी का फैसला आखिरी होता है और वो कर्ज देते हैं। और सिर्फ उन्हीं को कर्ज दिया जाता है जो उस सोसाइटी के मेंबर हैं, और जितना अमाउंट है उसका डबल कर्ज दिया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी के 12,000 रुपए जमा हो गए, सबके पैसे सबके एक ही साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं रहते हैं, तो 12,000 रुपए जिसका है तो उसको 25,000 या 24,000 रुपए कर्ज मिलता है, और उसको साल के अंदर फेड करना पड़ता है। जैसे कि अपनी तरतीब है, 500 रुपए महीना तो हर महीना उसको भरना है सेविंग, और जो कर्ज उसने लिया है जैसे 24,000, तो 2-2 हजार रुपए करके उसको 12 महीनों में खत्म करना है। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो हमारी ये सोसाइटी 2012 से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हमारी इस सोसाइटी से लगभग 45 लाख रुपए अभी इस वक्त कर्जा बटा हुआ है। हर महीने पैसा आता है और हर महीने लोगों को जाता है। 45 लाख रुपए रकम कोई मामूली रकम नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि जिसने पैसा लौटाया ना हो या लेकर भाग गया हो। उसके अंदर जिसको कर्जा दिया जाता है, सोसाइटी के 2 लोग जिनका अकाउंट उस सोसाइटी में है वो जामिन बनते हैं। मिसाल के तौर पे हमजा के भी 50,000 रुपए सोसाइटी में, अब्दुल वहाब के भी 50,000, दोनों के मिला के 1 लाख, और जिसने कर्जा लिया है उसको 1 लाख रुपए कर्जा दिया जाता है। तो उसके ऑलरेडी 50,000 रुपए जमा होते हैं, और अगर ये देता नहीं है तो हमजा और अब्दुल वहाब के अकाउंट में से आधा आधा पैसा माइनस होता है। लेकिन ऐसा वाकया आज तक हुआ नहीं। तो कहने का माहसल ये है कि सारे साथी अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं खिदमत में से खिदमत अगर हो सके, उसके अंदर खुद अकेले ना रहे और मालिया के निजाम अपने हाथ में ना रखे, कुछ ऐसे बासर लोग अमानतदार रहे, तो गैर सूदी निजाम आप अपने इलाके में भी चला सकते हैं। चाहे आप इदारे में हैं तो इदारे के जितने स्टाफ के लोग हैं हर महीने 500 रुपए जमा करें, तो एक पैसा भी आपका सेविंग होता, और जब आपको जरूरत है आपको कर्ज मिलता और पैसा आपका ही रहता है। और एक मरतबा साल में जिसने पैसा ले लिया तो उसका पैसा जब नील हो गया, कर्जा उसने नील कर लिया, नील करने के 6 महीने के बाद तक उसको कर्जा नहीं दिया जाता है। 6 महीने के बाद अगर उसको जरूरत होगी तो फिर उसकी दरखास्त कबूल की जाती है। तो दरखास्त ये थी कि अपने अपने इलाके में ये भी एक गैर सूदी निजाम आप लोग चला सकते हैं। बस अपनी सोसाइटी में इसमें सिर्फ फर्क ये है कि अपनी इमदाद है, इस पे पैसा वापस नहीं। वहां पर तो आपका पैसा सेविंग भी होता है और आपके पैसे से दूसरे लोगों को कर्ज भी दिया जाता है। जज़ाकल्लाह मौलाना अमीनुद्दीन साहब, माशाल्लाह आपकी राय बहुत अच्छी है, बयान ही की शक्ल के अंदर है, तो इंशाल्लाह हम इसको रखेंगे इंशाल्लाह साथ में। अच्छा मौलाना अब्दुल्ला, मेरे हिसाब से मौलाना अब्दुल्ला ढाबेली है, वो अपने अगर बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मौलाना अब्दुल्ला ढाबेली बहुत देर से हाथ उठाए रखा है, शायद दुखने भी आया होगा। मलिक अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल वहाब है बाल्टी। अच्छा मौलाना अब्दुल वहाब है, हाँ जी जी मौलाना अब्दुल वहाब साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
اور میں لی جائے نہیں آواز برابر نہیں آ رہی ہے. آپ مولانا عبد الوہاب صاحب آپ تھوڑا اگر باہر کے حصے میں چلے جائیں گے تو اچھا رہے گا. مولانا پیانو بجا رہے. مولانا عبد الوہاب اٹک گئے ان کی. جی آپ اپنا ویڈیو بند کر دیجئے اور صرف مائک چالو کیجئے تو انشاءاللہ وہ آپ کا آواز آئے گی تھوڑی. ہمیں آپ کا ویڈیو بند کر دیجئے. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بولیے آپ. اب آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جیسے ہم نے طے کیا کہ زکوٰۃ کی رقم بھی لیں گے، تو اگر کسی کوئی مستحق ہو اس کو مالک بنا کر کے پھر اس رقم کو اگر ہم یہاں اس میں شامل کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے رقم زیادہ بڑھے گی، اماؤنٹ زیادہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ جتنا جلدی بڑھے گا تو ہم اتنا جلدی اور اتنا زیادہ ہم جو ہے اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکیں گے. یہ میری ایک رائے تھی. بھائی اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کو اگر سوال کا جواب دینا ہو تو دے سکتا ہے اس کو. جی مولانا یہ جو زکوٰۃ ہم لیں گے وہ اپنے ساتھیوں ہی میں سے کسی ضرورت مند کو دیں گے، اور یہ ابھی تو باہر دائرے میں نہیں جائیں گے. جو ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ضرورت مند ہوگا وہ جو ہے ذمہ داروں کو اطلاع دے گا اور اسی کے اوپر زکوٰۃ کی جائے گی. لیکن اگر ہونے پائے اور کوئی مسئلہ نکلے گا تو پھر یہ ہیلا بھی جو مدرسے کے بتا رہے ہیں کہ ہیلا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ذمہ داروں کے گروپ میں یہ کرتے ہیں، اس کے متعلق کوئی باتیں ہوتی ہے تو اس کو شیئر کرتے ہیں. سوال الگ ہے مولانا، سوال الگ ہے، مولانا نے جواب الگ دیا ہے. مولانا واپس سوال دہراؤ. مولانا عبد الوہاب صاحب جی میں یہ جو کہہ آپ نے رہا یہ تھا کہا جی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی زکوٰۃ کی رقم جو لینے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اگر ہم کسی مستحق کو اگر مالک بنا کر کے پھر ان کو کہہ کر کے اگر ہم یہاں شامل کرتے ہیں تو اس سے اماؤنٹ بھی بڑھے گا، اور جتنا زیادہ اماؤنٹ جلدی بڑھے گا تو ہم اتنا جو ہے مدد بھی زیادہ کر سکیں گے اور جلدی کر سکیں گے. جی یہ ممکن ہے، زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی اس میں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ بڑھے گا وہ بھی صحیح ہے، سرمایہ بھی بڑھ جائے گا. تو اس کو وہی مطلب ذمہ داروں کے بارے میں مولانا عبد الوہاب صاحب یہ جو آپ نے رائے دی ہے اس میں تھوڑی ہماری، چونکہ یہ ہمارا زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے وہ افطار کے ساتھ ان ساروں کے ساتھ وابستہ ہے، تو اسی لیے اس میں تھوڑی ایج پیش ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ملحوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے حساب سے ہی اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ اس میں ریسٹرکشنز ہے. اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم لے کر اس کو ہیلا کرا کر اس کو کہاں پر بھی یوز کر سکتے ہو. اس کی کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی سوچ کر اور بھی مفتیان اکرام سے مشورہ کر کے ان سے رائے ملا کر انشاءاللہ اس تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. مولوی معاویہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اگر کسی کا اور کوئی سوال ہو تو وہ سوال جلد سے جلد کرے. ہم ابھی یہ پروگرام کو ابھی ختم کی طرف لے جائیں گے، تاکہ ابھی سارے ساتھیوں کا بھی مسئلہ اور ان کے کھانے پینے کا بھی اور مسئلہ ہوگا تو پورا ہو جائے گا. جی جیسے کہ بتایا تھا کہ کھانے کی دعوت ہے، آپ سب ساتھی کھا کر ہی جائے، کھائے بغیر نہ جائے. کہاں کھانا تو نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا تھا کہ اس کی ترتیب ہوگی، وہ ترتیب انشاءاللہ آخر میں بتا دوں گا. ابھی کوئی سوال ہو تو بتاؤ بس. مدرسے میں آج کیا کرائے گی؟ میں معاف کرنا، آپ سب کا مائک میں نے بند کر دیا ہے، لیکن اگر ایسے شور کریں گے تو مزہ نہیں آئے گی. خیر یہ تو مزاحیہ میں نے خالی کہہ دیا تھا. مولوی محمد گھنٹہ شروع ہو رہا ہے. یہ سوال جواب کا
جی آپ ابھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کاروائی کو آگے بڑھائیے. یہ سوال جو آپ کے اس میں یعنی مطلب ابھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تقریباً زیادہ سوالات نہیں، اور اگر کسی کو اور مزید سوالات ہو تو پرسنل کو یا جو ہے حمزہ کو وسیع کو وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم جواب دیں گے. آگے میں مولوی وسیع مولانا وسیع کو دعوت دیتا ہوں، وسیع احمد صاحب، کہ آپ ذرا کلمات تشکر پیش فرمائیں. مولوی وسیع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. آئیے السلام. حضرت، وعلیکم آئیے. السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین شہدوا الدین. اما بعد. وقال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت جمع فرمایا اور جو ہے ایک نیک کام کی توفیق عطا فرمائی. اسلامی باہمی امداد کے مقاصد اور فضائل تو آپ سب سن چکے ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ اس کارروائی کا جو آج اس کے افتتاحی جلسے تک پہنچے ہیں، یہ جو ہے کسی ایک فرد یا چند افراد کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ان تمام افراد کے تعاون کا نتیجہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی محنت کی گاڑی کمائی میں سے اپنی وسعت کے بقدر اسلامی باہمی امداد کے فنڈ میں جمع کراتے رہے. وہی لوگ اس کارروائی کے جو ہے اصل ایندھن ہیں. اگر ہم اس ادارے کی سینچائی اپنی محنت کی کمائی سے کرنا بند کر دے تو یہ ادارہ خود بخود ویران ہو جائے گا. اس لیے میں ان تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کے ان تعاون کرنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، نظر بد سے ان کی اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دور فرمائے اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اس کے ساتھ میں ان تمام ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی اوقات اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں صرف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے. بڑی ناز سپاسی ہوگی اگر میں اس موقع پر خصوصی طور پر مفتی محمد صاحب کا ذکر نہ کروں کہ اگر یہ انہی کی فکر و کوشش، محنت اور کاوش و جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ادارہ اس مقام پر پہنچا ہے. حضرت مفتی صاحب ہی کے حضرت مفتی صاحب ہی اس کار خیر کے بانی ہیں اور انہی نے تمام ساتھیوں کو توجہ اس جانب مرکوز فرمائی، ساتھیوں کو ترغیب دی، رغبت دلائی اور تمام ذمہ داری بذات خود ادا فرمائی. تمام ساتھیوں کو ہر ماہ کے اخیر میں تمام رقم جمع کرنے کے لیے یاد دہانی کرانا، جمع کرنا، اس کا حساب لکھنا، ترتیب وار ہر چیز ساتھیوں کے سامنے پیش کرنا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام از خود انجام دیتے رہے. تو یہ سب کے لیے جتنا ان کو سراہا جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بس اللہ ہی انہیں اپنے شایان شان جزا عطا فرمائے. فجزاکم اللہ احسن الجزا. ایک بار پھر تمام ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو جس طرح سے بھی تعاون کرتا ہے اور خاص کر جو اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مدد کی. اللہ تعالیٰ تمام کو بہترین جزا عطا فرمائے. بس اسی پر اپنی بات کو ختم کر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. وسیع ہے تو ماشاء جلسے اللہ. کی یاد دلائیں. بیٹا انجمن میں بالکل پابندی سے بالکل. تقریر کرنے کا نا دیجیے. جی ماشاء اللہ. جزاکم اللہ مولانا وسیع صاحب. اللہ آپ کو بہترین بدلہ جزاک فرمائے اور اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اس میں ہمیں حظ وافر عطا فرمائے. بھئی اب تک جو ہے جیسے کہ اس سے پہلے مولوی معاویہ نے بتایا کہ 20% تقریباً ساتھی، یعنی ہر 5 میں سے تقریباً ایک ساتھی مدد کر رہا ہے. آگے کوشش کریں اب تو یعنی مطلب ایک شکل سامنے بھی آ گئی تو زیادہ سے زیادہ ساتھی اس میں رغبت کریں. اس کے بعد میں اس مجلس کے صدر صاحب، جن کا ابھی تک میں نے نام ہی نہیں لیا تھا، معذرت چاہتے ہیں ان کے ساتھ، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلمات اپنے
دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا خاتمہ فرمائیں. صدارت مفتی خطاب اعجاز کرا دو، صاحب صدارت اس خطاب. مجلس کے صدر تھے. اتفاق سے ان کا ابتدا میں نام لینا رہ گیا. جی مفتی اعجاز صاحب. جی مفتی اعجاز صاحب اپنا مائک آن کیجیے. مائک آن کیجیے. بقیہ ساتھی مائک بقیہ ساتھی مائک آف کر دیجیے. اسامہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ان کا ہاں مولوی اسامہ کچھ پوچھ رہے، پوچھ لو. جی مولوی اسامہ بتائیے. دے رہا ہے، درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں 10 بجے کے وقت کا خیال رہا، اس لیے میں لیٹ ہوا، اس کے لیے معافی. نہیں معافی ہے، سب معافی ہے. تھوڑے مولوی وقت اسامہ پہلے محترم صاحب سے مولوی اسامہ ملاقات ہوئی کسی ایک جگہ پہ تو آرام وہ سے یہ بیٹھ کے. کہہ رہے تھے کہ مولوی اسامہ آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی. آپ کسی ایک جگہ بیٹھ آواز جائیے آ رہی ہے؟ اور آرام سے بیٹھ کر پھر آپ سوال کیجیے. ہلو، ہاں آواز آ رہی ہے. ہو گیا؟ میں ایک جی جگہ آواز بیٹھا آ ہوں. رہی ہے. ہاں آ رہی آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. میں آج یہ بولیے کہہ آپ. رہا تھا کہ میری طرف سے سستی رہی اس میں ہاں شرکت کی، انشاءاللہ آئندہ پابندی سے شریک رہوں گا. دوسری بات یہ تھی کہ محتمم صاحب سے چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہو کہ ایک مرتبہ سب لوگ جمع ہوں. الگ الگ سال کے طلبہ جمع ہوتے ہیں، آپ لوگ شاید جمع نہیں ہوئے اب تک ایک مرتبہ بھی. میں نے کہا بیچ میں ساتھیوں کا مشورہ ہوا تھا لیکن ترتیب بن نہیں پائی. تو کہہ رہے تھے ہو تو اچھی بات ہے، شریک ہونا چاہیے سب لوگوں کو ایک ساتھ. اس کی بھی کوئی ترتیب بن جائے، اللہ کرے. پلیٹ فارم سے ہٹ کے بات کی ہے اللہ لیکن اکبر. ضروری تھی اس کی. یہ بات رکھنے ہی والے تھے ہم لوگ آخر میں، اور بالکل برابر مولوی اسامہ نے بات بولے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ماحول بنائے گے انشاءاللہ. چلو اسامہ بیدار ہو. بیدار میں اسی کے اوپر ہے نا انشاءاللہ ہم لوگ نے تھوڑی بات بھی کی تھی اور ساتھیوں کا شرح صدر بھی تھا کہ اس کی شکل کچھ بنا کر. کیونکہ دیکھو ہمارا ایسا ہنگامی اعتبار سے جمع ہو جانا، کیونکہ ابھی ہم گئے تھے دھابیل کے اندر تو بتایا کہ دوسرے کلاس والے بھی آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کا جمع ہونا بالکل پکنک کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی وہ آتے ہیں، دھمال مستی کرتے ہیں، کہاں پر گیسٹ ہاؤس یا روم یا بنگلہ رکھتے، ویلا رکھتے، اس میں رہتے، پورا دن کھاتے پیتے اور پھر ویسے ہی دھویا نہیں دھویا چلے جاتے. تو انشاءاللہ جو کہ ہم نے جامعہ کے اندر ہم رہے ہیں اور ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر بھی کام کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ اس مرتبہ جب گئے تھے تو میں دور حدیث کا بھی میں معائنہ کرنے گیا تھا، اور جو الماریاں ماشاءاللہ ہم ساروں نے مل کر جو الماریاں رکھی تھی، اس میں کتاب رکھی تھی، جو ہماری سوچ تھی وہ الحمدللہ ہم نے 2 سے سٹارٹ کیا تھا، ابھی وہ 4 الماریاں وہاں پر ہے اور وہ پوری کی پوری کتابوں سے بھری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تو یہ جو ہے نا ہمیں ایسا ہنگامی اعتبار سے صرف ملنے کے عنوان سے انشاءاللہ ملیں گے ہی ملیں گے، اور لیکن ہمارا عنوان اور ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے اس کے اندر بھی. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے سب ساتھی سوچے بھی اور بھی سوچے کہ ہمیں کیا شکل کے ساتھ ملنا چاہیے. ایک شکل تو یہ ہے کہ جو باہمی امداد ہے اس کی ہماری ایک شکل یہی ہے کہ اپنا جو دوسرا جلسہ انشاءاللہ لائیو ہوگا، سب ساتھی موجود رہے گا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ایک تو یہی ہاں سوچتی کہ سارے مل کر انشاءاللہ یہ جلسہ جو ہے ہم یہاں پر یہ پاکٹ سائز کے اندر اور ایک منڈی ہم جلسہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پوری باڈی مل کر جلسہ کریں گے جامعہ کے اندر آئیں گے تو. انشاءاللہ. اور ہاں دوسرا یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک الگ الگ فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اپنی فیلڈ کے اندر بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ہر ایک اپنی فیلڈ کے اندر اچھا کام کر رہا ہے. اگر کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو ماشاءاللہ ٹاپ لیول پہ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم جمع ہوں گے، یہ میں میری ایک اندر کی سوچ بتا رہا ہوں کہ جب ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ تو وہاں پر میں ہمیں سے ہر ایک کو یا جو چاہے اس کو 5-10 منٹ دیے جائے گی تاکہ وہ اپنی جو خصوصیت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ خصوصیت پیدا ہو جائے.
ہمیں کسی کے پاس مانگنا نہیں جانا پڑے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے فرد ہمارے احباب سارے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، تو انشاءاللہ اپنی فیلڈ کی کچھ بات بتائیں گے، جیسے خدمت خلق کے تعلق سے کہ بھائی لوگوں کے اندر سوشل کام کیسے کرنا، تو اس کے تعلق سے اگر کوئی ہو ماہر ہوگا تو ہم اس کی بات لیں گے، کوئی حدیث کے تعلق سے، درس کے اعتبار سے ہے، یا مکتب کے اعتبار سے ہے، اسکول کے اعتبار سے ہے، یا بزنس کے اعتبار سے ہے، کوئی بھی ہو کہ بھائی کچھ بھی فیلڈ کے اندر وہ ماہر ہے، 10 منٹ آوے ہمارے سامنے بات کرے ہمارے کلاس میں سے، تو انشاءاللہ تو ایسی کچھ شکل بنے گی تاکہ ہمارا وہاں پر جمع ہونا صرف پکنک نہیں ہو جاوے اور ایک رسم نہیں ہو جاوے، تو ہم ایک بڑے عنوان کے ساتھ جمع ہوں گے اور بڑا کام کریں گے انشاءاللہ، اب تک کرتے آئے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ میری سوچ تھی، آپ بھی ساتھی سوچیں کہ کس طریقے سے ہم ہمارے جمع ہونے کو اور زیادہ مفید بناوے۔ بہت بہترین، جی بہت مناسب ہے۔ مفتی محمد جزاک اللہ مولوی اسامہ صاحب یہ بات چھیڑنے کے لیے، اللہ قبول فرماوے۔ جی مولوی محمد صاحب آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ جی میں مفتی کرتا ہوں کہ آپ بھائی مولوی محمد کی آواز برابر سے نہیں آ رہی ہے تو میں ہی اناؤنس کر دیتا ہوں، مفتی اعزاز احمد صاحب یہ جو ہمارے مجلس کے صدر تھے وہ آوے اور دعا کے ساتھ ہمارا اختتام کرائے جلسے کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، چہرہ بھی دکھائے، جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ شروع کیجئے دعا۔ داخل میں آؤ، سب کو حجام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ سبحانک اللہم۔ بھائی دعا ہو رہی ہے، دعا کے اندر شریک ہو جاوے، یا احد الصمد اور انشاءاللہ اس لنک کو باقی رکھوں گا، آپ کو کسی کو بات کرنی ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدني علما، رب زدني علما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین۔